جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں ہے. عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی. افسوس ہو رہا ہے کہ آخری دن ہے. چند گھنٹوں میں انشاءاللہ مجھے تو بہت امن محسوس ہو رہا تھا. جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے, اور سندھ گورنمنٹ میں بھی کافی ساتھ دیا. خصوصاً گورنر کامران خان تسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی. جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کہ جو مجھے استقبال ملے گا, میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا. جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی, کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں, چاہے دبئی ہو, چاہے سعودی ہو, قطر ہو, یو کے ہو, سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا. تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا, لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ. اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے, میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں, لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا. وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا, اور مجھے افسوس ہو رہا تھا جب آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے, اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں, پھر 2 ایمبولینس, ایک فائر بریگیڈ. تو یہ ان کی محبت تھی. شاید ضروری تھا نہیں, لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا انآفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر, جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے. لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا, اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی, کئی سالوں کی, وہ پوری ہوئی. دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی, لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا, اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے, میں نے سینکڑوں ٹور کی. میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی, جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں لیکچر ٹور, اور یہ 30 سال ہو گئے. یہ 30 سال میں سینکڑوں وزٹ کیا ہوں میں کئی ممالک کے. لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا, جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا, اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا, اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈفرینٹ ادارے ہیں, مسلک ہے, فرقے ہے, لیکن اس باؤنڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو. تو اس کا اظہار یہ ٹرپ میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے, جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں, یہ نہیں دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے, کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا, دل کھول کے میرے استقبال کیا. اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو دور تھا, مجھے کئی سالوں سے آنا تھا, لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کی وجہ سے انویٹیشن تو سینکڑوں آئے, لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا, اور جب 2019 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے, تو اس وقت میں نے سوچا ابھی پاکستان وزٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے.
تو اس ٹائم ڈیسائڈ کیے تھے آنے کے لیے اکتوبر 2020 کو، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اسی لیے وہ ٹرپ پسپون ہو گئے اور ابھی 2024 میں میں ادھر ہوں۔ حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو 1 یا 2 ہفتے کے لیے ہوتا ہے، تو جب انویٹیشن آیا 4 ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے، تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑیں گا، لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سینکڑوں انویٹیشن آئے، نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے، یونیورسٹی سے، لوگوں سے، اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن ہی نہیں کہ 10% بھی اس انویٹیشن کو میں قبول کر پاؤں۔ انیشلی پلان تھا صرف 3 سٹیز کو وزٹ کرنا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، لیکن انویٹیشن اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکوٹ اور فیصل آباد کو بھی ہمارے ٹرپ میں انکلوڈ کر دیا۔ ایسے انویٹیشن تو کافی شہروں سے ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب کونے سے مجھے لگتا ہے، جو میں جانتا بھی نہیں تھا ایسے سٹیز ہیں وہاں سے بھی آنے لگے انویٹیشن، اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے، آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ محبت دیکھ کے ماشاءاللہ کافی خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے، اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے۔ عادت سی ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہوں۔ کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں، وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے ساتھ میں یہ جو میرے شارٹ اوپننگ ریمارکس ختم کرتا ہوں، اور پریس کو اگر کوئی سوالات ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا۔ کوآرڈینیٹر صاحب، وہ آخر تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وچ نیوز؟ بول نیوز، ہاں بول۔ سب سے پہلے تو سب خوشی ہوئی آپ پاکستان آئے، تو مائی فرسٹ کوشچن بلانگس فار اسلام، بکاز میں یہاں پر آج موجود ہوں تو میرے بچے نے مجھے بیٹے نے از دا اسٹوڈنٹ آف اے لیول احمد واد، ہی ٹیکسٹ می اے میسج۔ کوشچن یہ ہے کہ مسلم اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے، تو یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا، یونٹی کیسے ہوگی؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہدایات ہے کہ 72 فرقات ہوں گے، سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا؟ یہ از دا کوشچن آف مائی سیلف۔
And secondly, my question एक as a journalist. एक सवाल टाइम, उसके बाद पूछ सकते हैं। भाई साहब के बेटे ने सवाल किया, वो हदीस जो कोट करी है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 171 है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या 73 फिरके होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया होंगे, नहीं कहा कि बनाओ। उनकी पेशन गोई थी क्या जिस तरीके से यहूद में 71 फिरके, ईसाईयत में 72 फिरके, इस्लाम में 73 फिरके होंगे और उसमें से एक फिरका सही होगा वो जो जमा के साथ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, जो अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल के पैगाम पे। और कुरान में आता है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 और 159 में कि फिरके मत बनाओ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से अगर कोई फिरके बनाता है तो आपको इससे कोई लेना देना है नहीं, अल्लाह ताला उसको देख लें। आपका जो सवाल था ये फिरके कैसे खत्म होंगे, कुरान की आयत सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो हर मुसलमान अगर कुरान और सही हदीस पे अमल करने लगे तो ये फिरके मिट जाएंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं तो भी सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं। अगर अरबी ज़बान आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अरबी ज़बान नहीं आती तो अरबी ज़बान के साथ आप उसका तर्जुमा भी पढ़िए। अगर आपको उर्दू में महारत है तो उर्दू में पढ़िए, अंग्रेजी पे महारत है तो अंग्रेजी में पढ़िए। तो अगर हर मुसलमान कुरान को समझ के पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो अक्सर फिरके हट जाएंगे, क्योंकि हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ते और कुरान में क्या लिखा है वो आम मुसलमान नहीं जानता, इसीलिए फिरके बनते हैं।